السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمین شریفین کے ائمہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جن دو جگہوں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی۔ یہ صرف مساجد نہیں، یہ ایمان کا مرکز، روحانیت کی بلند ترین علامتیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ان مقدس مقامات کے امام آخر بنتے کیسے ہیں؟ کیا یہ صرف آواز کا کمال ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص انتخابی نظام بھی موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حرمین شریفین کے امام بننے کے لیے چند شرائط بہت اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا مکمل حافظ، تجوید و قرأت پر مکمل عبور، علوم شریعت جیسے تفسیر، حدیث اور فقہ میں مہارت، نیک سیرت، تقوی، عبادت میں اخلاص، اور بعض اوقات اچھی آواز اور خطابت بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ یہ عمل سعودی عرب کی سب سے اعلیٰ دینی و حکومتی سطح پر ہوتا ہے۔ الدیوان الملکی یعنی رائل کورٹ اور شؤون الحرمین الشریفین کا ادارہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ عموماً امام حضرات جامعہ اسلامیہ مدینہ، ام القری یونیورسٹی یا دیگر معتبر دینی اداروں سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور آخر میں امام کی تقرری سعودی بادشاہ یعنی خادم الحرمین شریفین کی منظوری سے کی جاتی ہے۔ حرمین میں بیک وقت کئی امام ہوتے ہیں، لیکن نماز ایک وقت میں ایک ہی امام صاحب پڑھاتے ہیں۔ رمضان میں تراویح اور تہجد کے لیے مخصوص ائمہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مشہور ائمہ یہ ہیں: شیخ عبد الرحمن السدیس، شیخ یاسر الدوسری، شیخ بندر بلیلہ اور مسجد نبوی کے شیخ عبد المحسن القاسم۔ یہ سب علم، آواز اور کردار کے لحاظ سے ممتاز ہیں۔ کیا عوامی رائے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ جی ہاں، لیکن محدود۔ عوامی پسندیدگی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ علم، تقوی اور مشورے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ آخر میں جان لیجئے، حرمین کے امام صرف نماز کے قائد نہیں ہوتے، وہ پوری امت مسلمہ کی روحانی رہنما ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سجدہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے ان کا انتخاب ایک بڑی ذمہ داری اور امانت ہے، جس میں ظاہری خوبصورتی سے زیادہ دل کی پاکیزگی دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ہے ہو از پاکستانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ امام صاحب کون سے ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔